اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عودات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم ان 2 آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر علی کل شے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات زندگی کو خلق کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ صاحب عزت بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ تو آغاز ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر علی کل شے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہوا کے معنی کہ وہ اللہ، ہوا کے معنی وہ۔ سورہ بقرہ میں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہوا کے معنی وہ۔ ایک آیت اور پڑھ دوں جس میں ہوا استعمال ہوا ہے اور سب کو یاد ہوگی وہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل میرے محمد ان سے کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو قل ہے نا، قرآن میں 4 قل بھی ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں بچپن میں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوا۔ قل کے معنی کہہ دو، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل میرے محمد ان سے کہہ دو۔ تو یہ جو قل ہے نا، اس کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے۔ قل میرے محمد ان سے کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو قل کا تعلق ہے میرے نبی سے، پیغام کیا دینا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے نا۔ میں ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں۔ یہ بچہ ادھر بیٹھا ہے اور میں اگر اس سے کہوں کہ کہو بیٹا الف،
کہو بیٹا الف، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الف. لیکن اگر وہ پلٹ کے مجھ سے کہہ دے کہو بیٹا الف، تو مسئلہ نازک ہو جائے گا. اسی کے کہو بیٹا کا تعلق ہے مجھ سے، اس کو فقط الف کہنا ہے. تو یہ جو قل ہے نا، اس قل کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے. پیغام ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. لیکن کتنا امانت دار نبی ہے کہ جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا. تو کیا دین کو ہماری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہے نا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات زندگی کو خلق کیا. یعنی قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے، والحیات زندگی مخلوق ہے. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ موت مر جانے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے. ہم سمجھتے تھے کہ زندگی جی لینے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں زندگی مخلوق ہے. تو موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، اور میرا محمد ہے اول مخلوق. میرا محمد اول مخلوق. خود رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. لیکن میں اس مرحلے پہ روک کر ایک آیت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا. قرآن نے آواز دی فَاللَّهُ الْأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. فَاللَّهُ الْأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے. اسلم من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا مسلم ہے. تو آسمان اللہ کا مسلم، زمین اللہ کا مسلم، سورج اللہ کا مسلم، چاند اللہ کا مسلم، دریا اللہ کا مسلم، سمندر اللہ کا مسلم، ہوائیں اللہ کی مسلم، فضائیں اللہ کی مسلم، کہکشاں اللہ کا مسلم. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے. اور یہ ایسے مسلم ہیں کہ انہیں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اسلم من فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے. اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یعنی ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا مسلم، اور میرا محمد اول مسلم ہے نا. تو خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق، زندگی مخلوق، میرا محمد اول مخلوق. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موت نہیں تھی محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا، سورج نہیں تھا محمد تھا، چاند نہیں تھا محمد تھا، ستارے نہیں تھے محمد تھا، دریا نہیں تھے محمد تھا، کہکشاں نہیں تھی محمد تھا، موت نہیں تھی محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا. تو وہ محمد جو آپ کی زندگی اور آپ کی موت سے پہلے خلق ہو، وہ نہ آپ کی زندگی جیے گا نہ آپ کی موت مرے گا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن یعنی بہتر اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اکثر و عملہ نہیں ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے نا. احسن و عملہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پہ ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. یعنی لمبی لمبی نمازیں ہوں، لمبے لمبے روزے ہوں، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پر نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور اگر چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، کمال خلوص کی منزل میں ہے، تو پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے.
میں جملوں کو بدل دوں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر کمال خلوص کی منزل پہ ہے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے۔ بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، مبارک ہے وہ اللہ۔ مبارک کے معنی دائمی، مبارک کے معنی دائمی، جو فور ایور ہو، جو ہمیشہ ہو۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ تو اللہ مبارک، اللہ مبارک۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ صاد میں آواز دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ سنو، ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا، یہ قرآن بھی مبارک ہے۔ اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سنو، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر بھی مبارک ہے نا۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر مبارک۔ اچھا، تو یہ مبارک قرآن کس کے دل پر آیا؟ تو سورہ نور میں آواز دی، 24واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے نا۔ تو توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے سے مل رہا ہے، یعنی ایک شجرہ ہے، شجرہ مبارکہ۔ اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ اب فتح مکہ کے دن نور کے اوپر نور کو دیکھ لینا۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، یہاں تک تو ہم آ گئے۔ جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ مبارک ہے نا۔ اور اب پھر آگے بڑھ کر آواز دی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا بیت جو ہم نے وضع کیا مکے میں مبارک ہے۔ تو زمین پر کعبہ مبارک۔ اور پھر بنی اسرائیل میں آواز دی، ابتدائی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے عبد محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی۔ الذی بارکنا حولہ، بھائی لے کے گیا اپنے عبد محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی۔ ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو قرآن نازل کیا ہے مبارک ہے نا۔ اور سورہ دخان کی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے جس رات میں قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر مبارک۔ ہم نے جس رات میں قرآن نازل کیا وہ رات مبارک ہے نا۔ اور بنی اسرائیل کے آدمی کیا کہا معراج والے میں کہ لے کے گیا ایسی جگہ اپنے عبد کو جو مبارک ہی مبارک تھی۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن آسمان سے زمین پر آئے، رات مبارک ہو جائے، محمد زمین سے آسمان پہ جائے، عرش مبارک ہو جائے۔ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے بات ذرا سا اور آگے جائے گی ہے نا۔ یہ وہ محمد ہے، یہ وہ محمد ہے جس کے لیے سورہ توبہ میں آواز دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے، هو الذی کے معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جن کا آغاز هو الذی سے ہو رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں میں سے آیت ہے، دوسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ تو هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث کیا، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ میں کہا نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ تو یہ تعارف اللہ کا ہے یا محمد کا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ تعارف ہے اللہ کا اور ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے۔ تو اللہ تو اپنے تعارف میں محمد کو وسیلہ بنائے اور ہم وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست اس تک کیسے چلے جائیں؟ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ ہمارا یہ رسول محمد اپنے دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، ہے نا؟ تو اس رسول کو رسول ہدایت بنا کر بھیجا، اس رسول کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا۔ اچھا، تو یہ ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اچھا، تو کبھی آپ نے اپنے کان سے راستہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا، کان سے نہیں دیکھا تو ناک سے راستہ دیکھ لیں؟ کہا کہ راستہ ناک سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا بھئی، ناک سے نظر نہیں آئے گا تو پیشانی سے راستہ دیکھ لیں؟ کہا راستہ پیشانی سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، تو کس چیز سے نظر آئے گا؟ کہنے لگے راستہ آنکھ سے نظر آئے گا، راستہ آنکھ سے نظر آئے گا۔ اچھا، تو یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کہنے لگے آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے، آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے۔ تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو، جو راستہ دکھانے آئے کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ تو رسول ہدایت بنا کے بھیجا۔ اور اب سورہ مبارکہ یونس میں آواز دی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سنو، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے، اس کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے نا؟ ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ جو محتاج ہدایت۔ فیصلہ تم پہ چھوڑا کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں، ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ سنو، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر 59ویں سورے میں آواز دی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ سنو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی، 5واں سورہ قرآن مجید کا، قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں، ہے نا؟ تو
تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ فاتر میں آواز دی، 35واں سورہ قرآن مجید کا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ سنو، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں۔ اور پھر 39واں سورہ زمر میں فیصلہ کیا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر رہے۔ اب دیکھیے آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، نتیجہ آپ خود نکال لیں گے۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں، ایسا ہے نہیں، اور اندھا بینا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں۔ اور سورہ زمر میں فیصلہ کیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال پوچھنے والا آگے ہو اور سلونی کہنے والا پیچھے؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے، مشکل باتیں تو نہیں ہے نا؟ عالم اور جاہل برابر۔ یہ سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا۔ اور اب سورہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ سنو، ساری سبزیاں برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل میں آواز دی، انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض۔ سارے انسان برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں۔ پھر سورہ بقر میں آواز دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ سارے رسول برابر نہیں۔ پھر 17ویں سورہ میں آواز دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ بھائی مقداد ابوذر جیسا نہیں، ابوذر سلمان جیسا نہیں۔ تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی بزم رسول میں بیٹھنے والے جب رسول اللہ جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ رسول جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا، اب ذرا سا بات کو اور میں واضح کر دوں، یہیں روک کر ذرا سا بات کو واضح کروں۔ دیکھیے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک عید گزری ہے، عید قربہ، عید قربہ گزری۔ اچھا، عید قربہ میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کیسے بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اچھا، خواب میں کیا دیکھا؟ بہت بڑے نبی ہیں، شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، خلیل اللہ لقب ہے ان کا۔ تو حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ بیٹے اسماعیل نبی اللہ کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا؟ قرآن میں جا کے دیکھیے گا، کہنے لگے انی ارا فی المنام، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قالا، اب اسماعیل بولے، قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا، آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، حکم الہی ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بھائی کمال ہو گیا، ابراہیم بھی نبی اللہ، اسماعیل بھی نبی اللہ۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے۔ باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا، ہے نا؟
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، دوسرے دن صبح کو اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے، قربان گاہ پہ لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی۔ بھائی یہی ہوا نا؟ ٹھیک، تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی مسلمان خواب میں دیکھ لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ کل صبح کو اٹھ کر وہ اپنے بچے کو قربان گاہ پہ لے جائے اور لے جا کر گلے پہ اس کے چھری رکھ دے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں دے گا، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس کی جان کو آ جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ وہ نبی کا خواب تھا یا آپ کا خواب ہے۔ بھائی ساری دنیا کا مسلمان اس کی جان کو آ جائے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، وہ نبی کا خواب تھا، یہ تمہارا خواب ہے۔ تو جب نبی کا خواب آپ کے خواب جیسا نہ ہو تو آپ نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ بھائی آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، نوح پہلے رسول، شریعت کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہے نا؟ تو آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی، صاحب شریعت نبی، لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، ابراہیم خلیل اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، عیسیٰ روح اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں۔ اب آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لیں، ہے نا؟ آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لیں۔ بھائی عجیب بات ہے، پروردگار عالم سورہ نحل میں کہتا ہے، ابھی میں دلیل دوں گا لیکن ایک آیت سنتے جاؤ، سورہ نحل 16 سورہ ہے نا، اور آیت کا نشان 89، بہت توجہ رکھیے گا۔ پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ہے نا؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور میرے محمد تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، ہے نا؟ تو ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ، ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا ہے نا۔ آپ اوراق پلٹتے جائیں اور آیتوں کو دیکھتے جائیں۔ دیکھیں ہم اگر مخاطب کریں گے تو ہم کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن پروردگار قرآن مجید میں نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کرتا ہے۔ بھائی وہ سارے نبیوں کا خالق ہے نا، جیسا جی میں آئے گا ویسا مخاطب کرے گا، ہے نا؟ تو بہت توجہ رکھیے گا۔ کہنے لگا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جاؤ اور اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، یا آدم، اے آدم۔ کہنے لگا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، یا نوح، اے نوح اب کشتی سے اتر آؤ، ہماری طرف سے سلامتی ہے، برکتیں ہیں۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا نا حضرت ابراہیم کے خواب کا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے۔ تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اور کہنے لگا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہے نا؟ تو یا آدم، یا نوح،
یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہے نا. تو دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا، لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا. فرق کو دیکھیں، دوسرے نبیوں کو نام لے کے مخاطب کرتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. اچھا، تو اپنے آخری نبی چہیتے نبی محمد کو جب مخاطب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ تو کبھی کہتا ہے یاسین اے سید و سردار، کبھی کہتا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے. ہے نا بھائی، عجیب بات ہے، کتنا عارضی رشتہ ہے چادر کا میرے محمد سے، اور کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل کا میرے محمد سے. بھائی میرا نبی جب گھر سے باہر نکلے گا تو دوش پر چادر ڈال دے گا، واپس آئے گا تہہ کر کے رکھ دے گا. عارضی رشتہ ہے. اچھا، کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل سے میرے محمد کا؟ جب موسم سرد آئے گا، جاڑے کا موسم، میرا نبی کمبل اوڑھ کے لے جائے گا. جب موسم سرد گزر جائے گا، نبی کمبل کو تہہ کر کے رکھ دے گا. تو عارضی رشتہ ہے چادر کا اور کمبل کا میرے نبی سے، ہے نا. لیکن اللہ نے اس چادر کا تذکرہ، اس کمبل کا تذکرہ قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید میں کر دیا. ہے نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ فقط محمد کی ذات پہ نہیں ہے، لباس پر بھی ہے نا. میں ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں. بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، سب تشریف فرما ہے نا. کیا کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر ہے کہ اس نے کیا پہنا اور اس نے کیا پہنا؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا، ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا. اب انہوں نے کیا پہنا، انہوں نے کیا پہنا، ہمیں اس سے کیا لینے دینا، ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو، اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو پھر نگاہ فقط ذات پہ نہیں ہوتی، اس کے لباس پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے اوڑھا کیا، اس نے پہنا کیا، ہے نا. تو محمد ہے اللہ کا محبوب، تو اب نگاہ اللہ محمد کی ذات پہ بھی ہے، محمد کے لباس پر بھی ہے نا. اچھا بھائی، تو یہ چادر اور کمبل اتنے صاحب فضیلت ہو گئے، اتنے باکمال ہو گئے کہ اللہ نے قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید میں میرے نبی کی چادر کا تذکرہ بھی کر دیا، میرے نبی کے کمبل کا بھی تذکرہ کر دیا. تو آخر بات کیا ہے؟ تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ وہ چادر اور کمبل اس لیے صاحب فضیلت ہو گئے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے. وہ چادر اور کمبل اس لیے صاحب فضیلت بن گئے کہ کچھ دیر کے لیے میرے نبی کو آغوش میں لیے ہوئے تھے، کہ معصوم کو آغوش میں لیے ہوئے تھے، ہے نا. تو اصول تو مل گیا کہ اگر کوئی چادر، اگر کوئی کمبل کچھ دیر کے لیے کسی معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو صاحب فضیلت بن جائے. تو اب وہ ابو طالب جو 12 برس تک محمد جیسے معصوم کو لیے بیٹھا رہا، بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے ذرا سا اور آگے جانا ہے. اور اب 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ جس میں میرے نبی کا تذکرہ کیا، سورہ والضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. ہے نا. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجی اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. 2 قسمیں کھانے کے بعد کہتا کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، میرے محمد ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور میرے محمد مت گھبرا، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا.
آغاز میں تجھ پر پتھر پھینکے جائیں گے، تیری پنڈلیوں کو لہو لہان کیا جائے گا، تجھ پر کوڑا پھینکا جائے گا، لیکن انجام میں تو شافع محشر ہوگا، ہے نا؟ انجام میں تو شافع محشر ہوگا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کے فوراً بعد کی آیت أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا، ہے نا؟ تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا، تجھے آغوش میں لے لیا، تیری تربیت کی، ٹھیک؟ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، درمیان سے ایک آیت میں نے چھوڑی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو دولت عطا کر دی، یتیم پایا تو تیری پرورش کی، مفلس پایا تو تجھے دولت عطا کی، ہے نا؟ تو اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب، ہے نا؟ اللہ قرآن میں کہے کہ مفلسی میں دولت دینے والا میں، اور تاریخ اسلام لکھے کہ مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ۔ یہاں تک آ گئے نا، بہت توجہ رکھنا۔ اور اب اسی سورہ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب ہم نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر، ہم نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار تذکرہ کر۔ بھائی اس سورہ میں پرورش کرنے والا ابو طالب نعمت، مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ نعمت، اور حکم آیت ہے کہ جو نعمتیں دیں ان کا بار بار تذکرہ کر۔ تو اب اگر محمد حکم آیت پر عمل کرتے ہوئے ابو طالب کا تذکرہ کرے اور خدیجہ کا تذکرہ کرے، ہے نا، تو یہ عین آیت کے مطابق ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے۔ اچھا تو اب احسان تو ہو گیا بھائی، احسان تو ہو گیا۔ ابو طالب کا احسان کہ یتیمی میں پرورش کر دی، خدیجہ کا احسان کہ مفلسی میں دولت دے دی۔ مالک تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو مالک کا بدلہ کیسے اتارے گا؟ کہ گھبراؤ مت، خدیجہ کی بیٹی کو نساء العالمین بناؤں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو کل ایمان بناؤں گا۔ یعنی خدیجہ کو نساء العالمین بیٹی دوں گا اور ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا، ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ ہے نا؟ یعطیکا عطا کریں گے، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں یعطیکا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بھائی آگے بڑھ کر قرآن میں آواز دی کہ انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ دیکھو سورہ وضوح میں کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے یعطیکا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سورہ کوثر میں کہا انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ، وَانْحَرْ قربانی دے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن بے نسل رہے گا، بے اولاد رہے گا۔ کچھ شان نزول ذہن میں ہے اس سورے کی، قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے، 3 آیتوں میں مشتمل ہے نا۔ جب یہ سورہ نازل، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس وقت دیوار کعبہ پر عربوں کے لکھے ہوئے اشعار آویزہ تھی، معلقات سبع، دیوار کعبہ پر عربوں کے طریقہ تھا کہ جس کا شعر سب سے عمدہ ہوتا تھا وہ تختی پہ لکھ کر دیوار کعبہ پر آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ تو جس وقت یہ 3 آیتوں کا سورہ نازل ہوا اس وقت دیوار کعبہ پر بڑے بڑے عرب کے جو شاعر ہیں ان کے لکھے ہوئے شعر آویزہ تھے۔ جیسے یہ 3 آیتیں آئیں
نبی نے علی کو بلایا اور کہا یا علی ان 3 آیتوں کو لکھ کر دیوار کعبہ پر آویزہ کر دو، ہے نا. علی نے حکم رسول کی تعمیل کی، وہ 3 آیتیں لکھی اور دیوار کعبہ پر آویزہ کر دی. جیسے ہی وہ 3 آیتیں کعبے کی دیوار پہ آویزہ کی، مشرکوں نے اپنے قصیدے واپس لے لیے. مشرکوں نے اپنے قصیدے واپس لے لیے. یعنی مشرک ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ جب اللہ والا آ جائے ہے نا. اچھا اب رک جاؤ، اس مرحلے پر رک جاؤ بھائی. وہ قصیدے آپ نے اتار لیے، جیسے یہ 3 آیتیں سورہ کوثر کی آویزہ ہوئی دیوار کعبہ پر تو مشرکوں نے اپنے قصیدے واپس لے لیے نا. کمال ہو گیا. ان 3 آیتوں کا جواب لائے؟ نہیں لائے. قصیدے واپس لے لیے، اپنے اشعار جو آویزہ تھا اتار لیے، لیکن 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے، ہے نا. مائکروفون بنا لیا، 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے. کمپیوٹر ایجاد کر لیا، 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے. روبوٹ بنا لیا، 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 3 آیتیں جو دیوار کعبہ پر آئیں، جب تم اس کا جواب نہ لا سکے تو جو کعبے کے اندر آئے اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ بس گفتگو اس مرحلے سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، ہے نا. لیکن چند جملے مجھے ہدیہ کرنے ہیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. آیت یاد آئی سورہ طٰہٰ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مالک میں نے جلدی اس لیے کی، عجلت اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ان عامل صالحا ترضاه. پروردگار مجھے کوئی عمل بتا میں کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. تو موسیٰ کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، حضرت سلیمان کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. بھائی کس نبی کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے؟ اچھا فقط نبی نہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا. بھائی اسی لیے تو احترام معاشرہ ہے، احترام اسلام ہے کہ جب بھی کسی صحابی رسول کا نام لو تو احتراماً ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ہے نا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدم کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، نوح کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ابراہیم کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، موسیٰ کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، سلیمان کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی خواہش کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب انبیاء کرام اور صحابہ کرام مل کر محمد جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بس گفتگو آخری مرحلے سے قریب ہو گئی. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کرام کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اور اب صحیح ستہ میں روایت دیکھ لینا کہ محمد نے پکار کے کہا یا علی اما ترضیٰ ان تکون منی بے منزلت ہارون بن موسیٰ. علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ جیسا تو ہارون جیسا؟ بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، ہے نا. اور بھول گئے کہ جب حکم ہجرت آیا، ایک آیت ہدیہ کرنی ہے مجھے مرضی کے حوالے سے اسی کانٹیکس میں، اور وہیں سے بات اختتامی مرحلے میں داخل ہو جائے گی. حکم آیت آیا کہ حبیب ہجرت کر جاؤ. جب ہجرت کا حکم آ گیا میرے نبی کو تو نبی نے ہجرت کی اور علی کو بستر پہ
لٹایا ہے نا. اور اب جا کے حوالہ دیکھنا, علامہ سالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر بھی رکھا, ینادی المودت ہے نا, ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب میں رکھا. اچھا, مودت القربہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ, ان سب نے اس واقعے کو نقل کیا اپنی اپنی کتابوں میں, ٹھیک ہے نا, کہ نبی نے ہجرت کی اور کہنے لگے علی سے کہ نم علی فراشی, نم علی فراشی, یا علی بستر پر سو جاؤ, بستر پر لیٹ جاؤ نہیں, سو جاؤ. لیٹنا آسان ہے, سونا مشکل ہے. بھائی لیٹنا آسان ہے, سونا مشکل ہے, اس لیے کہ اگر نیند نہ آئے تو تختہ ڈال پہ بھی نہ آئے. بھائی نیند ہے اضطراری عمل, اختیاری نہیں ہے. اگر نہ آئے تو سولی پہ بھی نہ آئے. اور رسول کہہ رہے ہیں نم علی فراشی, جعلی بستر پر لیٹ جاؤ نہیں, سو جاؤ. تو اب ہونا کوئی ایسا اطاعت کرنے والا کہ نبی کے کہنے پہ واقعاً سو گیا ہے نا. اب علی سوئے بستر رسول پر اور آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے, مرضی کو خریدتا ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے, مرضی کو خریدتا ہے نا. بھائی کمال ہے. میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے اور خصوصیت کے ساتھ علامہ سالوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, علی بستر رسول پہ سوئے, سو گئے نا. اور اب جا کے دیکھنا جن کتابوں کے حوالے دیے ہے نا, اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بلایا ہے نا, اور بلا کے کہا ان دونوں فرشتوں سے کہ جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جان قربان کر رہا ہے, کیا تم دونوں میں کوئی ایسا ہے جو ایک دوسرے پہ جان قربان کر دے ہے نا. کہا کہ پروردگار ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ چپے چپے پہ تیرا سجدہ کریں, تیری عبادت کریں, زندہ رہیں اور عبادت کریں ہے نا. کہا کہ اچھا تو پھر اب ایسا کرو کہ نیچے جاؤ اور جانے کے بعد ایک علی کے سرانے کھڑا ہو جائے, دوسرا علی کے پیدانے کھڑا ہو جائے اور جا کر علی کو مبارکباد دے ہے نا. اب آئے دونوں فرشتے, جبریل علی کے سرانے کھڑے ہوئے, میکائیل علی کے پایتانے کھڑے ہوئے اور پوری رات کہتے رہے بخن بخن لکا ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو, ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو. بھائی آپ نے کبھی سوتے ہوئے آدمی کو مبارکباد پیش کی ہے؟ بھائی آپ نے کبھی بھائی سوتے ہوئے آدمی کو مبارک بات پیش کی ہے یا کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی نا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میرے نبی کی آنکھیں سوتی تھی قلب جاگتا تھا, اسی طریقے سے علی کی آنکھیں سوتی تھی قلب جاگتا تھا. یہ بات پہنچی, بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے نا. پوری رات دونوں فرشتے بخن بخن لکا ابن ابی طالب کہتے رہے, اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو, اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو. بھائی یہ ہجرت کے واقعے میں ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ بھائی ہجرت کے واقعے میں اب ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ تو بھائی یہی تو وہ ابو طالب ہے جس نے سونے کی مشق کرائی تھی ہے نا. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. جس طریقے سے ساری زندگی ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی, اسی طریقے سے جب دین محمد پر وقت آیا ہے نا, بھائی ساری زندگی ابو طالب محمد کی مدد کرتے رہے. یہی تو کیا, رسول کی حفاظت کی, رسول کی مدد کی. اسی طریقے سے ابو طالب کے پوتے حسین نے جب دین پر وقت آیا تو مدد کی ہے نا. نبی کا نواسا اٹھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ اگر میرے نانا کا دین, اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہے نا.
28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. نصف شب کے قریب میرا مولا حسین ابن علی قبر رسول پر آیا اور آنے کے بعد اپنے جد رسول اللہ کو سلام کیا. السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد اپنے جسم اطہر کو قبر رسول سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے حسین صبر کرو، اب وہ وقت قریب ہے کہ تم مجھ سے عامل ہوگے، ہے نا. لیکن حسین صبر کرو. اور سنو حسین، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہنوں میں سب سے زیادہ زینب ہے نا، اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے. تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگیں گے. اور رسول کی قبر سے چلے ہیں حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. اور وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسن کی قبر سے ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں تو اب ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور آنے کے بعد قبر فاطمہ پر اپنے ہاتھ کو گرا دیا اور آواز دی السلام علیکہ یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو. اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا مظلوم غریب والو، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. ودا ہوئے نانا کی قبر سے ودا ہوئے، ماں کی قبر سے ودا ہوئے، بھیا حسن کی قبر سے ودا ہوئے. قافلہ چلا. 28 رجب کو قافلہ چلا. مقتل لکھتا ہے کہ ابھی قافلہ چند قدم چلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس قریب آئے اور آ کے حسین سے کہنے لگے کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں. کہا حسین، کہا عباس ابھی تو ہم نے سفر اختیار کیا ہے، آغاز کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑ کر دیکھا. حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے. وہ بیمار بیٹی قریب آئی، آ کے باپ کو سلام کیا، بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں. نہیں بابا نہیں، بابا میں تو فقط اس لیے آئی تھی کہ ایک مرتبہ اور اپنے بھیا علی اصغر کی صورت دیکھ لوں. یاد ہے نا یہ 6 ماہ کا علی اصغر کربلا کے عاشور کے دن 6 ماہ کا ہوگا. اصغر بہن کی آغوش میں آیا ہے نا. جب کافی دیر گزر گئی اور چلنے کا وقت آیا تو بی بی ام رباب آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو آغوش میں لے لے لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا. مقتل لکھتا ہے کہ شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک بی بی آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا. جب کسی کی گود میں نہ آیا تو اب حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا. حسین کا کہنا تھا کہ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا. علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا. روانہ ہوئے 28 رجب کو. 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوئے. ایک مقام پر حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا. کہا عباس جاؤ اور جا کر اہل قریہ کو بلا کر لاؤ. آئے اہل قریہ آئے، نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کرب و بلا، اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے.
بس یہ سننا تھا کہ پکار کے کہنے لگے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ بھیا عباس خیمے نصب کرو، دو محرم کو خیمے نصب کیے گئے ہے نا، 4 محرم کو دریا سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم کو حسین اور حسین والوں پر پانی بند ہو گیا۔ اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش کی آوازیں ہیں۔ 8ویں کا دن گزرا، 9ویں کا دن گزرا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کی مجلس ہے نا، شب عاشور آئی، بس 2 جملوں کی زحمت ہے، جانتے ہو شب عاشور آئی ہے نا، اور شب عاشور میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک مختصر خطبہ دیا ہے نا۔ مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور میں حسین کے اصحاب کے خیمے سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے الحمدللہ کی آواز آ رہی تھی ہے نا۔ نصف شب کے بعد حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، مختصر سا ہے نا۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کل گھمسان کا رن ہوگا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے، بھالوں سے بھالے ٹکرائیں گے، برچیوں سے برچیاں ٹکرائیں گی ہے نا۔ تو میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے ہے نا۔ یہ کہہ کر حسین نے خیمے میں شمع جو چل رہی تھی اسے گل کیا، شمع کو گل کیا کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر بھی بیٹھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی بیٹھے ہیں ہے نا، اور دوسرے اصحاب حسین کے سب تشریف فرما ہے۔ رو کے کہنے لگے کہ تم لوگ گئے کیوں نہیں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، تم لوگ گئے کیوں نہیں ہے نا۔ تو 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کر کہنے لگا کہ مولا، جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ آپ کی نصرت میں قتل ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے ہے نا۔ ادھر حسین اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ادھر شب عاشور میں عباس نے خیموں کا تلایا شروع کیا، خیموں کا تلایا شروع کیا۔ پہلے خیمے سے گزرے، دیکھو شب عاشور آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، عباس خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، پہلے خیمے سے گزرے۔ اس خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان سے یہ کہہ رہی تھی، پہچانتے ہو نا، پہچانتے ہو نا اس 18 برس کے کڑیل جوان جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں رسول اللہ کی شبیہ تھا ہے نا۔ خیمے میں ام لیلہ اکبر کی ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اکبر، تجھے تو معلوم ہے نا کہ میں غیر قبیلے کی ہوں ہے نا، تو بیٹا ایسی داد شجاعت لینا کہ قیامت کے روز میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھلا سکوں۔ عباس چند قدم اور آگے بڑھے ہے نا۔ ایک ماں اپنے 2 راج دلاروں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اونو محمد اگر زندہ واپس آئے تو دودھ نہیں بخشوں گی، خیموں کو تلایا دے رہے ہیں۔ عباس چند قدم اور آگے بڑھے، ایک خیمے میں ایک بچہ ماں سے رو رو کے یہ کہہ رہا ہے نا کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہچانتے ہو نا اس کو، یہ حسن کی نشانی قاسم ہے جو رو رو کے ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں مجھے لگتا نہیں ہے کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیں گے، اور ماں قاسم سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا قاسم مت گھبرا، میں تجھے اجازت دلواؤں گی، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ عباس نے خیموں کا تلایا دینا شروع کیا ہے نا، اور اب مقتل لکھتا ہے کہ آدھی رات کے بعد، نصف شب کے بعد حسین چلے مقتل کی طرف ہے نا۔ چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حسین کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہے
پکار کے پوچھا کہ یہ آنے والا کون؟ کہا کہ مولا آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ کہا کہ ہلال میں نے تو کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، آخر بات کیا ہے، تم آئے کیوں؟ کہا کہ مولا زمانہ ناسازگار ہے اور آپ اندھیرے میں جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی پیچھے سے آپ پہ حملہ کر دے تو قیامت کے روز میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ کہا کہ اچھا ہلال آ گئے ہو تو آؤ، میرے ساتھ چلو۔ اب ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے کچھ دور تک گئے اور ایک مقام پر پہنچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ شب عاشور میں حسین منزلوں کا تعین کر رہے ہیں۔ ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے کڑیل جوان اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی۔ ہلال کہتا ہے کہ مولا نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے کچھ دور تک لے گئے اور ای واللہ کہہ کر چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کے کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے شانے قلم ہوں گے، ہے نا؟ حسین پھر اٹھے، ہلال کا ہاتھ تھاما، کچھ دور تک کھینچتے ہوئے لے کے گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے ہلال اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی تو وہی مقام ہے جہاں پہ حسن کی نشانی قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے گا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ حسین منزلوں کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد مجھے لے کر ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے اور ٹیلے پہ بلند ہونے کے بعد کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے مطالبہ آپ کروں گا اور وہ تیرے ظلم سے سیراب ہوگا۔ بس آخری جملہ، 6 ماہ کے بچے کے لیے میں پانی کا مطالبہ کروں گا اور تیر شہصوبہ چلے گا اور وہ ششماہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو جائے گا۔ آخری جملہ تقریر کا۔ ہلال کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ہلال اس مقام پہ رکے رہنا، یہ کہہ کر میرا مولا نشیب کی طرف چلا۔ اب ہلکی چاند کی روشنی میں، ہلال کہہ رہا ہے کہ ہلکی چاند کی روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کرتی جاتی ہے اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ اماں تیرا حسین آ گیا، اماں تیرا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔